السلام علیکم۔ آج ہم جلد کی خشکی کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ جلد کی خشکی کے بارے میں بات چیت کرنے سے پہلے اس کی وجہ جان لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جلد کی خشکی جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے معدے خراب ہوتے ہیں یا وہ تیزابیت کے مریض ہوتے ہیں، تو تیزابیت کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں کو تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا یا جن کا ہاضمہ بالکل صحیح ہوتا ہے، تو گرمی ہو یا سردی ہو ان کو کسی قسم کی کوئی خشکی نہیں ہوتی۔ جلد پر ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، کوئی بھی حصہ جسم کا ہو سکتا ہے جو اس خشکی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو معدے کی اصلاح کریں۔ معدے کی اصلاح کر لینے کے بعد آپ ایک تیل بنائیں۔ آپ 100 گرام تلوں کا تیل لے لیں، اس کے اندر 10 گرام ویزلین ڈال لیں اور 20 گرام اس میں گندھک آملہ سار ڈال دیں۔ گندھک آملہ سار آپ کو پنساروں سے مل جائے گی۔ یہ سبز رنگ کے پتھر ہوتے ہیں، چھوٹے سے، جو بہت آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ ان پتھروں کو لے کر اپنے کھرل میں ڈالیں، ہلکی سی چوٹ ماریں گے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پھر آپ اس کو کھرل کر لیں یعنی پیس لیں۔ پیس کر آپ اس کو تیل میں ڈال لیں۔ تیل میں ڈالنے کے بعد جب آپ اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے، ہلکا پھلکا ہلائیں گے گرم کرنے کے بعد، تو یہ تیل میں حل ہو جائے گا۔ حل ہو جانے کے بعد آپ اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد آپ اپنے متاثرہ مقام پر جہاں پر خشکی نے سفید داغ ڈال دیے ہیں یا جس جگہ سے آپ پریشان ہیں، وہاں پر آپ اس تیل کو آہستہ آہستہ ملیں۔ 2 منٹ یا 3 منٹ ہلکے ہاتھوں سے ملیں، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ غور کریں گے کہ آپ کی خشکی چند دنوں میں ہی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر آپ علاج بھی کر رہے ہیں اور معدے کی تیزابیت بھی ویسی ہی ہے تو یہ علاج عارضی ہوگا، زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ جب آپ یہ تیل لگانا چھوڑ دیں گے تو چند دنوں میں ہی خشکی واپس آ جائے گی۔ گرمیوں میں یہ کم ہوتی ہے، لیکن جن افراد کو یہ ہوتی ہے تو گرمیوں میں بھی ان کے لیے یہی فارمولہ ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی جلد بالکل صحیح ہو جائے گی اور دوسری آس پاس کی جلد سے میچ ہو جائے گی، ایک جیسی ہو جائے گی۔ باقی اللہ پاک آپ کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔